ایک مجلس میں نہیں گزرا ہوگا. مجیب صاحب پوری تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں. جی جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. شروع کریں پھر وقت ہو گیا. جی ٹھیک ہے. چلیں. حضور یہ 10 محرم کی تاریخ ابھی چند دن پہلے گزری ہے. جی. اس حوالے سے کرولے انگلستان سے ایک احمدی خاتون کی شیعہ سہیلی نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور احمدی لوگ عاشورہ اس طریق پر کیوں نہیں مناتے جس طرح شیعہ لوگ مناتے ہیں. جہاں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے، ابھی چند دن پہلے جو عربوں کے ساتھ سوال و جواب کی مجلس تھی، لقاء مع العرب، اس میں حضرت عبداللہ مسیح علیہ السلام کے حوالے میں نے پڑھ کے سنائے تھے تفصیلی، تو وہی کافی ہیں اس کے جواب میں. حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے اور اس مسئلے کی الجھنوں کا کیا حل ہے ہمارے نزدیک. وہ آسان نہیں، بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ سارا، تو اس لیے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو عاشورہ منانے والا ہے قصہ، وہ ایک ایسا نیا غیر اسلامی رواج ہے جس کی کوئی سند، کوئی بنیاد نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، نہ آپ کے صحابہ کے اسوہ میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے خود تو عاشورہ نہیں منایا. جن پر یہ گزری ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح منانا چاہیے. یہ بعد کے آنے والی شیعوں کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اصل طریق کیا ہے. اور حادثہ ایک تو نہیں، بے شمار حادثے ہوئے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بہت دردناک واقعہ گزرا ہے، اور اس سے پہلے مظالم ہوئے ہیں بڑے بڑے سخت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مظالم کا نشانہ بنایا گیا. تو جن سے آپ کی اولاد کی عظمت حاصل کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ کر ان کی تکلیف کو اٹھا کے زیادہ کر دینا. حضرت حمزہ جس طرح شہید ہوئے اور صحابہ کرام شہید ہوئے، یہ بڑے دردناک طریقے پہ مارے گئے، گلیوں میں گھسیٹے گئے. یہ سارا کربلا ہی کا تو مضمون تھا جو جاری ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ اندرونی ظلم کی صورت میں ظاہر ہوا. تو وہاں کس نے ان باتوں کے عاشورے منائے ہیں؟ کس نے ان باتوں پر کسی قسم کا واویلا کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے، آپ اس حالت میں پہنچ گئے کہ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ وفات پا گئے ہیں، نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد کسی صحابہ نے کوئی شوق کا کپڑا نہیں پہنا، کوئی رونا پیٹنا نہیں شروع کیا. تو اس سے زیادہ بڑی کربلا کیا گزر سکتی ہے دنیا میں کہ رحمۃ اللہ عالمین کے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہو. وہاں جب طائف میں تشریف لے گئے ہیں، جو ظلم ہوئے ہیں اس کے بیان سے بھی انسان لرز جاتا ہے. ان لوگوں کو کوئی ہوش نہیں. تعجب کی بات ہے، یہ جو اصل ہے وہ اس کے اوپر تو سخت دردناک مظالم کا دور لمبے عرصے تک مسلسل جاری ساری رہے، اور اس کے اوپر ان کا مسل بھی نہ پھڑکے، کوئی رگ درد کی ابھرے نہ اور پھڑکے نہیں. اور حضرت امام حسین پر جو مظالم ہوئی، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد وغیرہ پر، وہ مظالم اپنی ذات میں دردناک ہیں. لیکن یہ رد عمل اگر جائز ہوتا تو سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، اور پھر ان تمام صحابہ کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا جن لوگ قربانیاں دی ہیں. ایک فرضی بات بنائی ہے جس کا کوئی سند نہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی اصل میں ساکت جواب تو مشکل جواب تو دے دیا تھا کہ خود وہ آن علیہ وسلم کی آل جو ان دکھوں سے گزری، جن کے نام پر اب یہ پیٹتے ہیں، وہ تو نہیں پیٹے، انہوں نے تو بڑا صبر کیا تھا. یہ سارے فرضی قصوں میں تو ہم یقین نہیں کرتے، حقیقت پر جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں کثرت سے درود اور آل پر درود بھیجنا یہ جماعت کا طریق ہے، اور یاد رکھنا اور دعائیں کرنا ان بزرگوں کے لیے. اور یہی اصل
جو سنت سے انبیاء ہے وہ اس کے مطابق ہے، باقی سب قصے ہیں. حضور سوال ہیں، 4 سنتیں پڑھتے وقت سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات پڑھنے کا حکم ہے. کہاں حکم ہے؟ جو بتائیں. ہم پڑھتے ہیں سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں. نہیں، کہاں سے حکم نکالا آپ نے؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اختلاف مختلف فی جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. جو فرائض کے ساتھ جی طریق مسلم ہے وہ تو یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں جی سورہ فاتحہ کے بعد آیات قرآنی پڑھنی ہے، دوسری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ یہ اس سے سند حاصل کرنی چاہیے. اس لیے سنتوں میں جو رائج کرنے کا طریق ہے بات کا، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں، بعض فقہا کا خیال ہے، لیکن مختلف ہی مسئلہ ہے. اور میری بنیادی دلیل یہی ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو فرائض سب سے زیادہ حقدار تھے اس بات کے کہ ان کی بقیہ 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور پڑھا جاتا. کلیئر. ٹھیک ہے. سورۃ فاتحہ جو کثرت سے پڑھی جانے والی سورت اب انہوں نے مشورے کے بعد سورہ فاتحہ کو موضوع بنایا یا حسن اتفاق ہے؟ اس میں اتفاق ہے. اچھا. سورۃ فاتحہ جو کثرت سے پڑھی جانے والی سورت ہے ہاں جی. اور قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس میں کیا وجہ ہے کہ گناہوں سے بخشش مانگنے کی دعا نہیں سکھلائی گئی؟ نہیں سکھائی؟ آپ کو کوئی نظر نہیں آئی؟ ربنا فاغفر لنا. نہیں، وہ ان لفظوں میں تو نہیں ہے. تو ان لفظوں میں سارا قرآن کہاں ہے؟ اس میں لکھا ہے جو قرآن کا خلاصہ ہے تو سارا قرآن صفات باری تعالیٰ نے بتائیں اس میں کہاں کہاں ہے. استنباط سے ہوگا نا. جی جی جب اہدنا صراط المستقیم کہہ دیا تو صراط مستقیم کن لوگوں کی تھی؟ جن پر انعام کیا، جو ہر وقت استغفار کرتے تھے. ان کے سارے طور طریق ایک فکرے میں سکھا دیے سارے. ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. آپ نے جو ہومیوپیتھک کلاس ہے اس میں بھی بار بار ذکر فرمایا ہے جی. کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو باپ دادوں سے موروثی ہوتی ہیں، جیسے سلی، امراض وغیرہ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلامی اصول کی فلاسفی میں فرمایا ہے کہ جسمانی اور روحانی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس میں انطباق ہے ایک لحاظ سے. تو حضور کیا اس سے جو عیسائی ایک عقیدہ ہے موروثی گناہ کا، اس کو تقویت نہیں ملتی؟ نہیں، بالکل نہیں ملتی، کیونکہ گناہ کا تصور اور ہے اور اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان کا جو موروثی گناہ کا عقیدہ ہے اس کو پورا سمجھا نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اس لیے وہ ایک لفظش ان کی انسانی فطرت میں داخل ہو کر آئندہ کے لیے ہر بچے کے لیے لعنت بن گئی، اور ہر بچہ اس کے نتیجے میں موروثی طور پر گناہ گار پیدا ہونے لگا. یہ ہے ان کی دلیل. لیکن جو طبی امراض کا جسم میں داخل ہونا اس کا گناہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پر اس کا ایک قانون قدرت سے یہ تعلق ہے کہ بعض صحت مند چیزیں صحت مند بچوں میں آتی ہیں، بعض کمزوریاں ماں باپ سے کمزوروں میں آتی ہیں، اور ان میں نیکیوں کے رجحانات بھی آ جاتے ہیں. پھر اس طرح کہ نسل بعد نسل جو لوگ نیک پیدا ہو رہے ہیں ان کی اولاد میں نیکیوں کی طرف میلان زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ کہتے ہیں یہ انوائرنمنٹل اثر ہے، کچھ کہتے ہیں یہ اس کے جو کلی ہیں ان کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو کئی قسم کے امور ہیں جن کو اکٹھا پیش نظر رکھنا پڑے گا. اگر خلیوں کو نقصان پہنچ جائے اور جن میں جینز کے اندر جو کیریکٹر بیئرنگ پوائنٹس ہیں ان میں کوئی ڈیمیج ہو جائے
تو وہ ضرور موروثی طور پر آگے چلا جاتا ہے، لیکن گناہ سے جین کو ڈیمیج ہوا کہ نہیں ہوا یہ بحث ہے، اور ایک گناہ سے ڈیمیج ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، اور اگر ایک گناہ سے ہو سکتی ہے تو قانون قدرت ہے پھر ہر دوسرے گناہ سے وہ اس طرح ڈیمیج ہو جانی چاہیے کہ انسان میں نیکی کا بیج ہی ختم ہو جائے سارا. تو فطرت کے خلاف بات ہے، یہ قانون قدرت اس کو جھٹلا رہا ہے. اور پھر اگر یہ بات ہو چکی تھی تو حضرت مسیح تک کسی جین میں کوئی بھی نیکی کا اشارہ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اتنی بدیوں سے گزر کے آیا ہے انسان کہ صرف آدم کے ساتھ ہی دشمنی تھی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کا گناہ موروثی بن جائے باقیوں کا نہ بنے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ بچا کیسے سکتے ہیں؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی سے یہ جینوں کو کیا ہو گیا، اچانک ان میں کیا تبدیلی واقع ہوئی، اور چونکہ گناہ بڑھ گئے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ سارا ڈھکوسلا تھا، بیماری بھی فرضی اور علاج بھی فرضی. کیونکہ بیماری کو تو ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ ایک غلطی انسان کے اندر اس کی اولاد میں داخل ہو جائے، یہ انسانی مشاہدے کے بالکل خلاف بات ہے. لیکن بیماریوں کے متعلق انسانی مشاہدے میں بات داخل ہے، یہ تو سائنس ثابت کرتی ہے، اس لیے وہ سائنٹیفک ہے یا ان سائنٹیفک ہے یہ فرضی بات ہے. ایک آدمی نے ٹھوکر کھائی کہیں تو اس کے بچے میں فوری طور پر ٹھوکر کا رجحان پیدا ہو جائے اور نسل بعد نسل رہ جائے، بالکل حقائق کے خلاف بات ہے. تو دونوں میں بڑا امتیاز ہے، بہت فرق ہے. یہ ہمارے جو کونسل ہیں اور عیسائیوں کے جو قبرستان ہیں ان میں مسلمانوں کو دفن ہونے کی اجازت ہے، ہو رہے ہیں، لیکن جو مسلمانوں کے ہیں ان میں وہ بل کہتے ہیں یہاں کوئی عیسائی کوئی غیر مسلم دفن نہیں ہو سکتا، بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کیا تو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. تو اس سلسلے میں یہاں آج کل یہ کر رہے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے، جی ریٹن لکھا کے دے دیا کہ اس میں اسلام کا اس بارے میں ہے نظریہ کیا ہے، کیا کوئی غیر مسلم اسلام کے مسلمانوں کا نظریہ میں ہے نا. جی جی رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے اس قبرستان میں، اس سے پہلے مشرک بھی دفن تھے، آبا و اجداد کا ایک قبرستان تھا، کسی ایک ہی لاش کو بھی اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکا گیا، اسی طرح دفن رہے. اس لیے یہ فرضی قصہ مسلمانوں نے بنایا ہوا، اسلام کا اس سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. ان کا یہ ہے مسلک جو مولویوں نے جاہرانہ طریقے سے جو خبر کے قصے بنائے ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد کھڑکیاں کھلتی ہیں، اول تو منکر نکیر آتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، اور کوئی جہنمی ہو تو جہنم کی لپٹیں آتی ہیں. تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ پوری انسولیشن نہیں ہوتی قبروں کے درمیان، اس لیے ایک جہنمی دفن ہوا ہو تو اس کی گرمی ساتھ نیکوں بیچاروں کو پہنچ جائے، ان کو خام خواہ مصیبت ہو، یا سوراخ کر دیں بعض چوہے وغیرہ اس قسم کے. تو جو جہنم سے ہوا آ رہی ہے وہ غلطی سے وہ نیک آدمی کی طرف چلا جائے، اور جنت کی جو ہوا آ رہی ہے وہ دوسرے سوراخ میں سے داخل ہونے شروع ہو جائے، کیونکہ بجو یہ کرتے رہتے ہیں، ایسے رہتے ہیں. تو نظام درم برم ہو جائے اگر تو بجلی کی ہوائیں بھی مختلف غلط طرف چل جاتی ہیں، تو آگ لگ جاتی ہے فریج وغیرہ کو، فریج کئی چیزوں کو. تو یہ ہے ان کا خطرہ. تو اگر یہ خطرہ ہے تو اول تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ ہر مسلمان جو مسلمان کہلاتا تھا وہ جنتی ہے؟ ایسے ایسے بدکار لوگ وہاں دفن ہوتے ہیں، ایسے ایسے خبیث، ساری عمر رشوتیں کھانے والے اور ظلم کرنے والے اور ڈاکو اور قاتل پاکستان میں بھی سب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کو بھی مسلمانوں کے قبروں سے نہیں روکا جائے گا، نہ روکا گیا کبھی کوئی. نہایت شفاق ظالم جھوٹے نہ کبھی نماز کے قریب گئے، بلکہ ان میں دہریہ بھی ہیں، اور جتنے دہریہ پی 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 میں ہمارے علم میں تھے اس وقت وہ سارے مسلمانوں کے قبروں میں دفن ہوئے ہیں. ایسی جھوٹی بات ہے کہ اس کی کوئی اثر نہیں، نہ عقل کی بات، نہ کوئی سنت کی بات، نہ قرآن نہ حدیث، کسی سے بھی اس مسئلے کے جواز میں کوئی بات ثابت نہیں ہے.
اور اگر یہ بات ہے تو میں نے دیکھے ہیں خود یہودیوں کی قبریں، اور یہاں غور کر کے پھر کے دیکھا، امریکہ میں بھی دیکھا ہے. ایک دفعہ میں بڑا قبرستان ہے ادھر، یہ ٹوٹنگ ادھر اس طرح جاتے ہیں نا رینس پارک کے سے آگے ماڈرن کا علاقہ ہے، وہاں ایک بہت خوبصورت بہت ہی دلکش سجایا ہوا قبرستان ہے ایک. تو وہاں میں پھر کے دیکھتا رہا ہوں. وہاں مسلمان بھی دفن ہیں، ساتھ یہودی بھی دفن ہیں، مسلمان دفن ہیں، کہیں عیسائی کہیں مگر ہیں ضرور. تو ان کو خود کیوں نہیں اکھاڑتے؟ لوگوں کو اکھاڑ کے جو باہر پھینک رہے ہیں، تو اپنے جنتیوں کو کیوں نہیں اکھاڑ کے وہاں سے لے کے آتے؟ ان کو تو پہلے یہ چاہیے، اگر سچے ہیں تو ان عیسائی قبرستانوں میں یا غیروں کے قبرستان میں جہاں جہاں مسلمان دفن ہیں، ان کو پہلے یہ مہم چلانی چاہیے کہ ان کے قبریں اکھاڑیں، ان کے مردے نکالیں اور محفوظ جگہ جہاں صرف جنت کی ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں دفن کریں ان کو. اس سے کچھ جہالت کی حد ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہے. اور مولوی بیوقوف چونکہ بڑا سخت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا کہ ان حرکتوں سے کیا دنیا میں اثر پڑے گا. کیوں جی؟ تو آپ اس پہ لکھیں پھر اخباروں میں اور شور میں، چاہے وہاں اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو پکڑو اور یہ بھی لکھیں کہ قبریں اکھاڑو ان کی سب کی. ان کو کہو تو تمہارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ اپنی تمام قبریں اکھاڑ لو جہاں جہاں وہ غیروں میں دفن ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. آپ نہ اکھاڑنا شروع کر دیں. آپ بہت اچھا جاتے انہیں گزار خریدنا ہے. فرمائیے استغاث صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ حضور، پیسیفک جزائر کی پارلیمنٹ کے ایک اسپیکر نے یہ سوال بھجوایا تھا، جی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی 2/3 آبادی غربت کا شکار ہے، اور اس کے ساتھ بڑی طاقتوں کے ظلم و ستم کا بھی. ہمارے جو چھوٹے ممالک جزائر ہیں ان کے محدود وسائل ہیں، لیکن بڑی جو طاقتیں ہیں وہ یہ وسائل بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہیں، فش پوچنگ کے ذریعے، نیوکلیئر ڈمپنگ، نیوکلیئر ٹیسٹنگ وغیرہ. تو لکھا ہے کہ مجبوری کے حالات ہیں. کرسچینٹی نے تو ان حالات کو ایگریویٹ کیا ہے اور کر رہی ہے، اور بظاہر حالات کا بدلنا ممکن نظر نہیں آتا. کیا اسلام اس صورتحال کو بدل سکتا ہے اور کس طرح؟ اول تو یہ فگرز بھی درست نہیں ہیں. 2/3 غربت کے شکار، تو بہت زیادہ غربت کے شکار ہیں. بہت تھوڑے ہیں جو غربت کے شکار نہیں ہیں. اور اکثر دنیا کے وسائل جو ہیں وہ چند لوگوں کو عیش و آرام پہنچانے کے لیے وقف ہیں، اور باقی دنیا بیچاری محروم ہی ہے اکثر. تو اسلام جو حل پیش کرتا ہے وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کو حل کو قبول کریں. ایسا حل تو کوئی نہیں کہ انکار کر دو اسلام کا اور حل حاصل ہو جائے. اس لیے وہ علاقے جہاں عیسائیت پھیلی ہوئی ہے، یہ سارے علاقے وہاں جہاں عیسائیت کا قبضہ ہے، پہلے تو عیسائیت سے نجات دلائیں ان کو. اور وہ جو کولونیلزم کے ساتھ عیسائیت آئی ہے، وہ دراصل کولونیلزم کو طاقت دینے کے لیے آئی ہے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نہیں. کیونکہ یہ جتنی بھی سپورٹ دینے والے ممالک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی ہم خیال ہو جائے تو اس کے اوپر حکومت مستقل ہو جاتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے ساری کوشش کی ہے. تو یہ بیداری کا پیدا کریں، اور اسلام کی قدریں اگر آ جائیں تو اس سے ایک فرق ضرور پڑ جائے گا. ایک تو اسلام کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے تعلق، دعاؤں کی قبولیت، رزق میں کشائش، برکت ملتی ہے. پھر فیصلے منصفانہ ہوتے ہیں. جو نمائندے ہوں گے ان کے وہ متقی ہوں گے، تو کوئی غلط سودے نہیں کریں گے. مثلا جاپان سے سودا کر لیا کہ اتنے پیسے دے دو تو ہماری مچھلی لے لو، یا اس آسٹریلیا سے کر لیا، نیوزی لینڈ سے کر لیا. ایسے ظالمانہ سودے ہیں کہ ساری دولت یہ گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، اور یہ بیچنے والے صرف چند ٹکے لے کے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جہالت کی بھی باتیں ہیں، بددیانتی کے بھی قصے ہیں. اس لیے اسلام تو تبھی فائدہ دے گا اگر اسلامی قدروں کو قبول کرو گے، اور اس سے پھر ایک روشنی ملتی ہے. اس روشنی کے نتیجے میں جد و جہد کے سلیقے بھی آئیں گے،
खुद एतमादी पैदा होगी। यानी ऐसा मसला तो है ही नहीं कि एक और एक दो की तरह सवाल यानी हिसाबी जवाब हो। तमाम अमूर हैं, इनके बारीक पहलू हैं। इस्लाम मजमूई तौर पर, नाम के तौर पर नहीं बल्कि अमल के तौर पर अगर इख्तियार किया जाए तो फिर वो फ़ायदा पहुँचाता है। अंदरूनी तकसीम भी मुनसिफाना हो जाएगी उनके घरों में, वहाँ कोई भूखा नहीं मरेगा। फिर इस्लामी तालीम अगर सच्ची तौर पर आए हो तो किसी सोसाइटी में किसी के भूखा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, या फिर सारी कौम भूखी मरेगी। वरना कम से कम बुनियादी हक़ इस्लाम जो कायम करता है वो ज़रूर हर एक को मिलेंगे। क्यों जी? हुज़ूर, ये एक आमदी दोस्त का भिजवाया हुआ सवाल है, इसका ताल्लुक़ सूरह यूनुस की आयत नंबर 68 से है। जी। आयत करीमा ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। उनका सवाल ये है कि रात और दिन के ज़िक्र करने के बाद लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन बयान करने की क्या हिकमत है? जो समा और बसर है, ये दो वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए इंसान अक़ल हासिल करता है, और तमाम रवाबित कायनात से जो इल्म में ढलते हैं वो समा और बसर के ज़रिए हैं। वो ऐसे इल्म में जो अपने वजूद से बाहर का इल्म है, वरना टच से और मज़े से, सूंघने से अंदरूनी कैफियत पैदा होती हैं, लेकिन हकीकी इल्म समा और बसर से नसीब होता है। और वो जो वसाइल महदूद इल्म की बातें हैं, ऐसे नहीं हैं जो अक़लों को तेज़ करें और तमाम कायनात को समझने में मददगार हों। अगर एक जानवर ने कोई चीज़ चखी और बुरी लगी और छोड़ दी तो उससे वो अपने राह नहीं देख सकता, लेकिन समा और बसर से हकीकत में उसके दूर तक की नज़र और दूर तक की आवाज़ें उसको ख़तरात से बचाती हैं और अपना रास्ता तलाश करने में मदद देती हैं। ये जो मैंने बताया ना, ये महदूद हैं, कुछ न कुछ तो सवा से खमसा में सब में इल्म हासिल करने का ज़रिया मौजूद है, मामूली। मगर वो जो रींग के चलने वाले जानवर हैं, जैसे कि पहाड़ी जोंक होती है, अपने फीलर छोड़ते हैं, एक एक कदम पर उनको आहिस्ता आहिस्ता मालूम करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा गलत है। ना रफ्तार, ना अमूमी वसी माहौल का इल्म, कुछ भी हासिल नहीं होता उससे। तो समा और बसर है, और अल्लाह ताला ये बयान फरमाता है, यहाँ समा का ज़िक्र फरमाया है क्योंकि खुदा ताला के कलाम को सुनकर अंधेरों और रोशनी से इस्तिफ़ादा के मज़ामीन समझ आते हैं, और अगर ये ना सुने कोई और सुने को अनसुना कर दे तो वो तमाम इलाही तालीमात से मालूम हो जाता है। बसर जो है उसका अलग मजमून है, मगर समा का सबसे ज़्यादा अहम बुनियादी मजमून है। वो सुनते नहीं, ला यस्माऊन, और फिर सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। तो इन दो सिफ़ात को अव्वलियत दी है कुरान करीम ने, इसलिए पैदाइश के वक्त जो सबसे बड़ा करिश्मा बयान किया है वो ये है कि बच्चा देखो फिर क्या चीज़ थी, फजालना हो समीअम बसीरा, हमने अचानक उसको समी और बसीर कर दिया। तो उसमें से एक को लिया है यहाँ समा को, मगर दूसरी जगह बाज़ दूसरे मौक़े पर बसीर को लिया है और समा और बसीर को इकट्ठा भी लिया है। तो अब ये आयत पढ़े ना, फिर दोबारा मैं बताऊँ। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। दिन यहाँ बसर का जिक्र है, उसका ये नहीं कि उसके दिन को मुबसिर बनाया है और रात को तस्कीन का मूजिब बनाया है, दिन दिखाने वाला है। लेकिन ये तो रोज़मर्रा का आम दस्तूर है। इस रात और दिन को की तस्कीन को अगर कलाम इलाही
روشن نہ کرے کہ یہ تسکین جھوٹی اور گندی اور یہ تسکین سچی ہے، اور دن کو دیکھتے ہوئے غلطیوں میں نہ مبتلا ہونا، یہ بھی کلام الہی سے علم حاصل کرنے کا محتاج ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ تو عقل کو جو الہام روشنی بخشتا ہے وہ کلام کی صورت میں اترتا ہے، تبھی تمام علوم کا، روحانی علوم کا خزانہ کلام الہی ہے، اور کلام الہی کا سننے سے تعلق ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر بصیرت پیدا ہوتی ہے، اور دیکھنا جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے اور مختلف جگہوں پر یہ استعمال فرمایا ہے معنی کہ جو تم آنکھوں کے سامنے حالات دیکھتے ہو ان سے صحیح نتیجہ نکالو، تاریخ کو پڑھو اور اس سے صحیح نتیجہ نکالو، گزرو کہیں سے تو دیکھو کون لوگ دفن ہوئے ہیں یہاں اور کیا وجہ ہوئی تھی۔ تو یہ بصر سے تعلق رکھنے والے وہ ہیں اسباق جو انسان حاصل کرتا ہے، مگر سمع کا جہاں تک تعلق ہے وہ سب سے حاوی ہے۔ اب بصر سے انسان خدا کو دیکھتا نہیں براہ راست، لیکن کشفی طور پر جب دیکھتا ہے تو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن سمع جو ہے اس میں واقعتاً کانوں میں آواز سنائی دیتی ہے، اور جو سنائی دیتی ہے وہ حقیقی ہوتی ہے، جبکہ کشف جو ہے وہ بسا اوقات حقیقی نہیں ہوتا، وہ ایلوژن ہے۔ سچا ایلوژن ہونا اور بات ہے، اور حقیقی نظارہ اور بات ہے۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے ہیں لگتا ہے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ کشف اتنا واضح تھا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ اس لیے بعض لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ کے احمدی بھی غلط استنباط میں چلے جاتے ہیں اور ٹھوکر لگتی ہے، پھر کئی جگہ تضاد پیدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے کلام میں پھر ان کو تضاد دکھائی دیں گے کہ ناممکن ہے کہ جو فوت ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ جب ہر ایک کے لیے ممکن ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کا استثناء کیسے ہو گیا؟ اور یہ خیال کہ جو میلاد میں لوگ کہتے ہیں کہ پھر آ رہے ہیں، یہ اس خیال کو بھی تقویت مل جائے گی پھر۔ اس لیے ہر اہل صاحب دانش اور عارف باللہ کا کلام کو اس کی مجموعی حیثیت کے اندر فٹ کر کے پھر سمجھنا چاہیے، سیاق و سباق سے الگ نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بصر کا جہاں تک تعلق ہے، بصر کے ذریعے آواز جو نظارہ ہوتا ہے وہ کسی نظارے کا مظہر ہوتا ہے، لیکن سمع جہاں تک تعلق ہے، جس کا خدا سے تعلق ہے، وہاں الہام جس طرح خدا فرماتا ہے ویسی آواز آتی ہے، اور اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک تمثیل ہے اور آواز نہیں ہے۔ وہ سنائی دیتی ہے، دماغ کے پردوں پر اسی طرح جچتی ہے، اور وہ بین ہی حقیقت ہوتی ہے۔ اور بصر حقیقت وہاں ہے جہاں دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ سارا ایسی بصیرت ہے جس کا دل سے تعلق ہے، آنکھ سے نہیں۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ تو دل کا دیکھنا دراصل بصارت سے تعلق رکھتا ہے، اور فؤاد جس کو کہتے ہیں عموماً قلب کے لیے بھی، قلب میں بھی آتا ہے یہ مضمون، لیکن فؤاد کے ساتھ۔ تو بنیادی طور پر یہ صفات ہیں، اگر میسر آ جائیں تو انسان کو کائنات کا وسیع علم حاصل ہوتا ہے۔ دیکھنا، سننا اور فؤاد، یعنی وہ کمپیوٹر جو دماغ میں فکس ہوا ہوا ہے، جو ان سے نتائج نکالتا ہے، یہ نصیب ہو جائیں تو انسان کو پوری روشنی مل جاتی ہے۔ اگر اس کی قوت شامہ مر بھی گئی ہو، اس کی قوت حادثہ ختم ہو گئی ہو، اس کو مزہ بھی نہ آئے کسی چیز کا، لیکن اگر سمیع و بصیر ہے تو صفات باری تعالیٰ کے علوم میں اور کائنات کے علم میں
उसके रास्ते में कोई रोक नहीं पैदा होगी। मामूली छोटी छोटी रोकें होती हैं जो इतने बड़े मजमून में कोई हैसियत नहीं रखती। मसलन कोई कह सकता है कि चखने का मज़ा नहीं उसको मिला, तो उस हिस्से से वो बेबहरा रहा है, लेकिन कलाम इलाही जो बयान कर रहा है वो उसने देखा, सुन लिया, पढ़ लिया आँखों से, और उसके तायीद में नज़ारे देख लिए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हैं उसके इल्म को वसअत देने के लिए। तो यहाँ भी रात और दिन से गुज़रना महज काफ़ी नहीं है, एक दुनियावी मुशाहदा है, उसके बावजूद ठोकर में लग सकती है। इल्हाम का की रोशनी, जैसे कि मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो समा से ताल्लुक़ रखती है। अगर कोई सुनने वाला हो, और यहाँ सुनने वाले से मुराद है कि सुनकर दिल पे असर करने हो, दिल को उसी तरह बात समझ भी आ जाए जैसे सुन रहा है। तो अल्लाह ताला के मुतालिक फरमाया है, समी फरमाया ना, पढ़े आगे पूरी आयत। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनु फीहि वन नहारा मुबसिरा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन। हाँ, अल्लाह ने दिखाया है, लेकिन आयात उन्हीं को नज़र आएंगी जो कलाम इलाही को सुनने और समझने की सलाहियत रखते हैं। समझ में? जी। एक सवाल है, कुरान करीम में अल्लाह ताला के रब्बुल आलमीन होने का जिक्र है। अगर इस ज़मीन के अलावा किसी में छोड़ दिए इस दफ़ा आपने अगर इस ज़मीन के अलावा किसी और आलम के वजूद का इम्कान है, तो क्या वहाँ किसी शैतान के वजूद का भी इम्कान है? और आया ऐसा इम्कान कुरान पाक से साबित है? अब वो शैतान में क्या दिलचस्पी है? शैतान है क्या चीज़? जैसे कुरान पाक में जिक्र है कि शैतान पर ईमान लाना ज़रूरी है। कुरान पाक में जिक्र है, कहाँ? आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली। शैतान पर ईमान लाने का तो कहीं जिक्र, यानी यौमिन बिजिब्त व तागूत तो आता है बुराई के मानों में। तो वो ईमान जो इंसान के लिए लाजिम है और उसके लिए उसके बगैर उसकी बका नहीं, उसमें अल्लाह, फरिश्ते, कुतुब, अंबिया और यौम आखिरत, शैतान तो कहीं नहीं है उसमें। बल्कि जो शैतान पर ईमान लाते हैं उनका नफरत के साथ जिक्र है, उनको रद्द किया गया है। तो आपको क्या शौक है शैतान पर ईमान लाने का? नहीं, क्योंकि इसका जिक्र है कुरान पाक में। जिक्र तो बड़ी चीज़, जिक्र तो हर खुब्स का भी है, शराब का भी है, सूअर का भी है। ये को नहीं पूछते वहाँ सूअर होंगे कि नहीं, शराब मिलेगी कि नहीं। जो बातों का जिन जहानों का हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि उसकी मखलूक किस नौ की होगी। टिन की कंप्यूटराइज मखलूक होगी या इस किस्म के मादे की होगी या रूहानी वजूद ही सिर्फ होंगे। बेशुमार इम्कानात हैं जिनकी तफासील में जाने की ज़रूरत नहीं। ये ईमान लाना लाजिम है कि रब्बुल आलमीन, बस कितना ही काफ़ी है। ठीक है, इन उसके सब की उनकी परवरिश, हर देखभाल, हर ज़रूरत के लिए अल्लाह ताला वहाँ भी होगा उनके लिए। ठीक है। हुजूर, वेस्ट में एनोनिमस स्पर्म और एग डोनेशन होती हैं, इस तरह आगे बहन भाई से भी शादी का इम्कान हो सकता है? नहीं, बहन भाई की शादी तो छोड़ें, ये तो है ही मना जी। जो वलदुल हराम है वो इसी को कहते हैं। जी जी। इस्लाम ने तो इंस्टीट्यूशनलाइज किया है वलादत को, और उसके बगैर जो भी तरीक है वो नाजायज़ है। तो या एक नाजायज़ हो गया तो अगले नाजायज़ पे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? जी ठीक है, आगाज़ ही गलत है। हाँ, वो तो बहुत दूर की कौड़ी है ना। आप असल जो आगाज़ गुनाह हुआ में जो गुनाह हुआ, जो बुनियादी गुनाह है, जी, उसको छोड़कर
ایک احتمالی گناہ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو شاذ کے طور پر ممکن ہے، صرف بہت بعید کا امکان ہے، شاید کروڑوں میں ایک بھی نہ ہو ایسا، اس کی فکر پڑی ہوئی ہے آپ کو، جس سے ان کو اگلے جہان کی غیر جہانوں کی فکر پڑ گئی ہے. تو یہاں کا جہان ہے، اس کے مسائل تو طے کریں. یہ فعل ہی غلط ہے، کسی اور کا کیڑا لے کر کسی اور کے رحم میں داخل کرنا، یہ ولد الزنا جس کو کہتے ہیں وہی چیز ہے. گناہ بے لذت ہے مگر گناہ تو ہے نا. آگے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کی تکرار کی ہے کہ تم کس نعمت کا انکار کرتے ہو. میں حضور یہ 2 آیات پڑھتا ہوں قرآن کریم کی یہی سورہ رحمان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگلی آیت میں حضور فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ترجمہ یہ کہ تم پر آگ کا ایک شعلہ گرایا جائے گا اور تانبا بھی گرایا جائے گا، پس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آ سکتے. اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. پھر فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا، وہ آخری فیصلہ کی گھڑی ہوگی. اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. حضور یہ آگ کا شعلہ گرایا جانا، تانبا گرایا جانا، لکھا ہے کہ یہ نعمتوں کے طور پر بیان فرما رہا ہے اللہ. یہ نعمتیں کیسے ہو سکتی ہیں حضور؟ اللہ نے کہا ہی نہیں، اپنی طرف سے بنا لیا. یہ حضور آگے جو فرمایا نا، اب بتاؤ کہ اپنے نعمت کس نعمت کا انکار کرو. یہ نعمتوں کے انکار کا نتیجہ ہے. اچھا تم کس نعمت کا انکار کر کے کن مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے. اچھا جو نعمتوں کے منکر ہیں ان کی سزا ہے یہ. تو ان کو اپنے اعمال کے متعلق چھان بین اور غور فکر کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہیں ان سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور وہ بیوقوف جو ایسی نعمتوں کا انکار کر دیں جس کے نتیجے میں ان عذابوں میں مبتلا ہوں، ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ سوچو کہ تم کن نعمتوں کے منکر ہو، کیا کیا بلائیں دنیا میں ہیں جن سے تم پر مصیبتیں نازل ہو سکتی. ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا سائنٹیفک معنی بہت گہرا ہے اس میں. یہ تمام جو دونوں باتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ وہ خطرناک ریڈیشن کی قسمیں ہیں جو زمین کی فضا سے نکلنے کے بعد ہلاک کرتی ہیں چیزوں کو، اور اگر انسان وہاں ننگا چلا جائے تو اس کا یہ حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اوپر تو یہ سب کچھ ہے، تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. وہ جو ہم نے بایوسفیئرز بنائے ہوئے ہیں اور اوزون سفیئر اور فلاں سفیئر، وہ سارے ان سب چیزوں سے تمہیں بچا رہے ہیں. ٹھیک. اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کن نعمتوں کا انکار کیے بیٹھے ہو، ان سے غافل بیٹھے ہو. ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ. آگے چلے. حضور جماعت احمدیہ میں ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جماعت احمدیہ میں ہے یہ صرف؟ نہیں، غیر احمدیوں میں نہیں ہے. وہ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ پہلی آیت نہیں تصور کرتے. یہ کہیں نا پھر جی، یہ کیوں کہتے ہیں جماعت احمدیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر قرآن کریم میں چاہے احمدیوں کا ہو یا غیر احمدیوں کا ہو، ہر ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. جی، یہ نہ سمجھیں جی کہ صرف احمدیوں کے قرآن کریم میں ہوتی، باقی جگہ نہیں ہوتی. جی، صرف شمار کی بات ہے. شمار. یہ کہیں کہ جماعت احمدیہ بسم اللہ کو پہلی آیت کیوں شمار کرتی ہے؟ جی حضور، میرا یہ سوال نہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہم امام تلاوت کرتا ہے تو وہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہری طور پر نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ امام فقہ کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. جی، حضرت امام شافعی اونچی آواز میں پڑھتے تھے، اس لیے تمام عرب جو اکثر شافعی ہیں ان کو آپ دیکھیں گے، علمی شافعی صاحب وغیرہ جو وہ تو ان کا نام اور شافعی، ویسے وہ شافعی مذہب کی وجہ سے نہیں تھے، تعلق رکھتے تھے، مگر ان سے پوچھیں یہ سب بسم اللہ پڑھتے ہیں وہاں اونچی آواز میں. صرف امام حنیفہ اور بعض اور نے اونچی آواز میں نہیں پڑھا.
اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اس کو شمار نہیں کرتے حصہ، بلکہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جہر کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ ایسا ایک لازمی حصہ ہے کہ فار گرانٹیڈ ہے. سمجھ گئے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. اس میرا ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر بسم اللہ پڑھی جائے تو اچھی بات ہے، لیکن چونکہ جماعت کا ایک مسلک چلا آ رہا ہے اس لیے اس میں تبدیلی مناسب نہیں سمجھتا میں، کیونکہ جب دل میں پڑھ لیتے ہو تو ہو جاتا ہے. صرف جہر کا مسئلہ چھوٹا سا، میرے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ میں سمجھتا ہوں مسئلہ صحیح سمجھا نہیں گیا پرانے زمانے میں. بہت سے ائمہ ایسے ہیں جن کو ہر قسم کی روایات مکمل نہیں پہنچی، بعض پہنچی ہیں اور بعض نہیں پہنچی. عموماً مسلک یہ تھا جو آج بھی جاری ہے، اس مسلک میں کچھ اختلاف بھی ہیں بعض لوگوں کو، لیکن عموماً رائج مسلک یہ تھا کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت بیچ میں سے شروع کی جائے تو بسم اللہ نہ پڑھو. سمجھیں؟ اس لیے وہاں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تھی، لیکن یہ کہ کسی سورت کے شروع سے ہی تلاوت ہو رہی ہو اور بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو، یہ الگ مسئلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں بعید نہیں، یعنی یہ ایک احتمال صرف بیان کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کو روایت پہنچی ہو کہ ہم نے سنا اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی تھی، تلاوت ہوئی اور بسم اللہ نہیں پڑھی گئی، یا سننے کے علاوہ ایک سنت جاری ہو گئی ہو مسلمانوں کے بعض طبقوں میں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نتائج اخذ کرنے والے جو ہیں مختلف قسم کے لوگ تھے، جو آئے ہیں نماز میں شامل ہوئے ہیں، کوئی پہلی رکعت میں شامل ہو گیا، کوئی دوسری میں شامل ہو گیا، کوئی پیچھے رہا ہے. تو یہ بعید نہیں کہ ایک شخص آیا ہے، اس نے تلاوت سے پہلے بسم اللہ نہیں سنی اور اس نے روایت کر دی، اپنے قوم میں جا کر یہی روایت دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی الجھنیں ہیں جن کے نتیجے میں فروعی مسائل پیدا ہوئے ہیں. اگر تمام ائمہ کو قطعی طور پر یہ روایت پہنچی ہوتی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صورتوں کا آغاز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، یا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ ہی نہ کھڑا ہوتا. سمجھیں؟ اس لیے اس میں حصہ سمجھنا یا نہ سمجھنے کی بحث نہیں ہے، وہ الگ مضمون ہے. اس میں صرف یہ بحث ہے کہ بسم اللہ جو ہر صورت سے پہلے رائج ہے اس کو اتنا یقینی سمجھا جائے کہ اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. یہ ایک دلیل سی بنتی ہے، مگر مجھے پسند نہیں یہ دلیل، میرے نزدیک یہ کچی سی دلیل ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر اختلاف ہے، مگر میں ان کے مسلک کا ایک بہانہ بتا رہا ہوں کہ شاید یہ وجہ ہوئی ہو. لیکن چونکہ ائمہ کے بار میں یہ بات رائج ہو گئی اور انہوں نے صرف روایتوں پر بنا نہیں کی، بلکہ جو سنت چلی آ رہی تھی بعض علاقوں میں اس سے اخذ کی ہے. اس لیے اس بارے میں جماعت احمدیہ نے کوئی اس کے مخالف موقف اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام حنفی مذہب پر تھے اور اکثر حنفی فتاوی سے اتفاق فرماتے تھے، اس لیے وہاں یہ طریق جاری رہا. لیکن ایک بات قطعی ہے کہ جب بھی کسی احمدی نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہے اس کو کسی نے ٹوکا نہیں. سید ولی اللہ شاہ صاحب میرے ماموں تھے، وہ عرب ممالک میں رہے اور وہاں سے یہ عادت سیکھ کے آئے، تو ہمیشہ اونچی آواز سے نماز پڑھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرات کیا کرتے سورہ فاتحہ سے پہلے، اور دوسری صورتیں پڑھتے وقت بھی پہلے کیا کرتے تھے. اور حضرت مسلم موعود کے علم میں، ساری جماعت کے علم میں تھا، صحابہ کے علم میں تھا، کبھی ایک دفعہ بھی کسی نے نہیں ٹوکا. جس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ سمجھتے تھے کہ ثانوی سی چیز ہے، چونکہ دل میں پڑھ لیتے ہیں اس لیے گناہ کوئی نہیں ہے، مگر اونچی آواز سے پڑھا جائے تو ہرگز ایسے شخص کو روکا نہیں جا سکتا. اور دل میں پڑھ لو
تو اس کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے اصل بنیادی مسئلہ. لیکن میں نے بتایا نا، میں چونکہ ایک خلفاء کا، حضرت مسلم موعود کا ہی مسلک تھا، خلفاء کا ہی، اکثر صحابہ کا ہی مسلک تھا، اس لیے میں بھی دل میں پڑھ لیتا ہوں. اونچی آواز سے نہیں پڑھتا، مگر اونچی آواز سے جو پڑھے میں ہرگز اس کو غلط نہیں کہتا. اور اگر یہ پہلے بنی ہوئی تاریخ میرے راستے میں حائل نہ ہوتی تو میں بھی اونچی آواز سے پڑھا کرتا. سمجھ گئے؟ جی بالکل، شکریہ. حضور یہ کنفیوشنس کے جو فاؤنڈر تھے کانگزی، کنفیوشس تو جی ان کا نام کنفیوشس نہیں، کنفیوژنس جو ہیں وہ فالوورز ہیں جی، اور کنفیوشس انگریزی میں نام ہے، اصل نام ان کا کانگزی تھا نا. ہاں مگر کنفیوژن تو نہیں کہتے. نہیں کنفیوژن نہیں، کنفیوشن ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ اب تک یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ وہ فلاسفر تھے یا مذہبی رہنما تھے. ہمارا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے حضور؟ قطعی طور پر مذہبی رہنما تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور یہ جو مذاہب کو فروغ ملا ہے اور قبول عام نصیب ہوا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ مذاہب ہی کو ملتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہندوازم کے آباء و اجداد کو بھی، ان کے بانی و بانی کو بھی ہم خدا کے فرستادہ سمجھتے ہیں. اور پیغام صلح میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کھل کے دلیل پیش کی ہے کہ ناممکن تھا کہ اتنا بڑا قبول عام اتنے بڑے وسیع ملک میں کروڑ ہا کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ان کو مان جائیں، اور ان کے مخالف جو تھے وہ غائب ہو جائیں سارے. یہ الہی تائید کے بغیر ممکن نہیں. مگر عیسائیت میں بھی یہی ہوا، لیکن بعد میں بگڑ گئے وہ. تو یہ کہنا کہ ہندو مشرک ہو گئے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. عیسائی بھی تو عملاً مشرک ہو گئے. اس لیے مذاہب کا بگڑنا اور مسلک ہے، لیکن خدا کا تائید کا وعدہ جو سچوں سے ہوتا ہے وہ قطع نظر اس کے کہ لوگ بگڑتے ہیں کہ نہیں، وہ آخر غلبے تک چلتا ہے. سمجھ گئے؟ تو حضرت کنفیوشس کا بھی یہی معاملہ تھا. ان کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ اس کو فلسفہ بنا دیا، مگر ان کے اندر الہی سچائی کی اتنی تفصیل سے علامتیں موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور مذہب کے بانی کے اندر قرآن کریم سے ایسی مماثلتیں ملتی ہوں. حضرت کنفیوشس کی تعلیم اتنی قرآن سے مطابقت رکھتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی لیے ماؤ زے تونگ نے جب کنفیوشس کی تعلیم کو کوٹ کیا تو کئی لکھنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ماؤ زے تونگ بیچ میں سے مسلمان تھا، اور دراصل وہ قرآن کا اس نے مطالعہ کیا تھا. وہ بیچ میں سے کنفیوشس کا ماننے والا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ اخلاقی تعلیم کے بغیر کمیونزم بھی پنپ نہیں سکتا، اور اس معاملے میں اس کا روسی اشتراکیت سے بنیادی اختلاف پیدا ہوا. اسی لیے اس کو ریویژنسٹ کہنے لگ گئے. اس نے انکساری کی تعلیم دی، اس نے سچائی کی تعلیم دی. جو باتیں وہ کرتا تھا وہ اتنی قرآن کے مطابق تھیں کہ کہنے والوں نے کہا اس نے ضرور قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. اس نے کنفیوشس کی کتابیں تو پڑھی ہوں گی، لیکن قرآن کریم کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں. اور میں نے پھر ٹریس کروایا تو ہر وہ تعلیم جو بیان کرتا تھا جس کے مجھے شبہ تھا کہ قرآن سے لی گئی ہے، وہ کنفیوشس کی کتابوں میں موجود دکھ لی. ربوہ میں پرانے زمانے کی بات ہے، یہی مجھے خیال آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو میں نے عثمان چینی صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، ان کو میں نے کہا کہ طوری طور پر ہم یہ مل کے کام کرتے ہیں. تو کافی انہوں نے محنت کی، اور ماؤ زے تونگ کی کتابوں سے وہ جو اخلاقی حوالے تھے وہ سارے ٹریس کیے، تو ایک بھی نہیں تھا جو کنفیوشس کی کتابوں میں نہ ملے. تو وہ نبی اللہ تھا، کیونکہ یہ روشنی اتفاقاً تو نہیں اکٹھی ہو جاتی، اس کے دماغ کی روشنی تو نہیں تھی. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان بتائیں، اسے ملتی جلتی اس کو بھی بتائیں، لیکن کامل نہیں. ظاہر بات ہے کہ فرق ہے کم اور زیادہ کا. لیکن اسی کو اس زمانے میں جب دیکھا میں نے تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے
عالمی خاتم النبیین سے پہلے کوئی جزوی خاتم النبیین بھی پیدا ہوتے ہوں جو اپنے مسلک کے آخر پر آ کے اب تعلیم دے کے وہاں رک جائیں اور پھر عالمی خاتم کے لیے تیار کر کے اس طرف لے جائیں. تو اس پہلو سے حضرت موسیٰ بھی ایک خاتم بنتے ہیں اور اس پہلو سے کنفیوشس بھی خاتم ہے، کیونکہ کنفیوشس کی تعلیم اسی طرح اپنے دائرے میں مکمل ہوئی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور مگر عالمی نہیں ہے، جزوی ہے، قومی بھی کہہ سکتے ہیں بعض پہلوؤں سے، مگر انسانی بنیادی قدروں سے ضرور تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے وہ خاتم جو تمام جہان کے لیے نعمت تھا اور رحمت تھا اور تمام جہان کے لیے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، اس خاتم کی تیاری میں یہ خاتم پیدا ہوا. میرے ذہن میں یہ بات ہے، یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم کے شریک خاتم ہیں. اپنے اپنے دائرے میں جب ان کا مذہب ارتقا کر کے ایک جگہ پہنچا ہے تو ایک چھوٹا سا پھل خاتمیت کا وہاں لگ گیا اور یہ سب جو تھے وہ تیار ہو گئے آخری خاتم کو قبول کرنے کے لیے. تو کنفیوشس بڑے مرتبے کے نبی تھے، معمولی نبی نہیں تھے. پاکستان پہ کچھ سوال. اچھا آج کتنے مرے ہیں وہاں؟ 10 کا خبر تھی کراچی نہیں 16. اچھا، اور بلدیہ میں جو 10 تو بلدیہ میں ہے، 6 ایک اور جگہ. بڑا ظلم ہو رہا ہے اور دفنائے سارے وہیں جائیں گے مسلمانوں کے قبروں میں، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. بڑی جاہل قوم ہو گئی. یہ تو مولوی کو مارنا چاہیے، ان لوگوں کو مارنے سے مراد یہ کہ پکڑیں اس کو، ذرا سختی کریں کہ تم کیا ہو گیا پاگل، اپنی بیوقوفیاں ساری قوم میں پھیلا دی ہیں تم نے. بڑی جاہل قوم ہے. ہم لا یسمعون. سوال ہے سر، مجھے یاد پڑتا ہے چند سال قبل آپ نے فرمایا تھا کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اگر اس وقت پاکستان کو جماعت احمدیہ کو لیز پر دیا جائے تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات درست ہو سکتے ہیں. مگر بعد میں نے توبہ بھی کر لی تھی. وہ نہیں سنا آپ نے؟ وہ خطبہ نہیں سنا آپ نے؟ میں نے کہا تھا وہ زمانے گزر لد گئے جب میں نے یہ کہا تھا. اب تو اگر یہ منتیں بھی کریں تو پاکستان لیز پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس میں یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس تجویز میں تاخیر ہوئی تو جماعت احمدیہ پاکستان کو لیز پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. لیز تو خیر ایک لطیفے کے طور پر میں نے لوگوں کو جوڑنے کے لیے کہا تھا، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک ہمارا تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کسی ملک کو اس طرح لیز پہ لیں. مراد یہ تھا کہ اگر جماعت نظام جماعت کی لیڈرشپ کو یہ قبول کر لیں، اخلاقی قدروں اور جو معاشرتی اور تمدنی قدریں ہیں، تو پاکستان کے حالات سدھر سکتے ہیں. اور یہ کہنے کا خیال جو تھا وہ میں نے غالباً ذکر بھی کیا ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں، مگر پیدا ہوا تھا ایک غیر احمدی دوست کے تبصرے کے نتیجے میں. شیخو پورے میں امر حسین صاحب سن رہے ہوں شاید، کافی بیمار ہو گئے تھے، آج پتہ نہیں سن بھی سکتے ہیں کہ نہیں، مگر شکر ہے الحمدللہ بہتر ہے پہلے سے. تو ان کے ہاں بڑی اچھی مجلسیں لگا کرتی تھیں اور وہ بھی زمانہ ایسا تھا، ابھی بہت حد تک شرافت باقی تھی. شیخو پورے کے تمام اہل دانش، وکلاء وغیرہ اور افسران بھی شیخ صاحب کی مائیت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، اچوئی صاحب کی مائیت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے. ان کے گھروں میں مجلسیں لگنا اور بہت ہی پرلطف مجالس رکھتی تھیں. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث بھی بعض دفعہ اسی وجہ سے کہ شیخ صاحب کو بڑا رسوخ اور بہت اچھے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے بیچ میں. حالانکہ لاہور سے شیخو پورے تک تھوڑا سا فاصلہ، کوئی ٹھہرنے کے ویسا کوئی گزر نہیں. تو میں تو ضرور ٹھہرتا تھا وہاں، اور ان مجالس میں شیخ صاحب پھر ان کو دیتے تھے موقع کو، اب کرو سوال جو کرنے ہیں. ان سوالات کے جوابات کے سننے کے بعد ایک وکیل صاحب جو کافی اپنے موضوع برسوخ تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی مذہبی اختلاف تم لوگ جو مرضی رکھو، مگر ایک بات میں یقینی بتا دیتا ہوں، جب تک پاکستان ان کے سپرد نہیں کرتے پاکستان کا کچھ نہیں بنتا. بہت کھلی آواز سے. تو اس
اس کی وجہ سے میرے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ اگر انسان مذہب سے استفادہ کرے تو اس کو روشنی ملتی ہے، اور روشنی کے بغیر اندھیرے دور نہیں ہوتے. اس لیے یہاں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ اللہ نے روشنی عطا کی ہے احمدیت کو، اور یہ اس سے محروم ہے، یہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اس روشنی کے بغیر کیسے لیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ریز کا کہ چلو یہ لیمپ ادھارا لے لو تھوڑی دیر کے لیے، امپرومنٹ کے لیے. ہاں یہ مطلب ٹھیک ہے. مولویوں نے بڑا شور مچایا تھا اس کو، مگر یہ پاکستان لیز بھی لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو فرسٹ کزن میں جو لوگ شادیاں کرتے ہیں، کس میں انٹر میرجز جو فرسٹ کزن کے ساتھ جو جیسے آپ نے کی ہوئی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ حضور کیا وہ خاندان ہمیشہ کے لیے یا دیر تک اسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج تو نہیں؟ حرج جو ہے وہ صرف اسی پہلو سے ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا تھا، اور میں نے بھی ہومیوپیتھی میں بات کی تھی. بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کے متعلق سائنٹیفکلی ثابت ہے کہ ان کے کیڑے اندر تک اثر کرتے ہیں اور خلیوں پر بھی اثر انداز ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایڈز کی بیماری ہے. بعض ایسے ہیں جو اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر مار دیتے ہیں، مگر خلیوں کو اس حد تک نہیں بگاڑتے کہ وہ شخص اس طرح نہیں بگاڑتے کہ وہ زندہ بھی رہے اور خلیوں کے اندر ایسی کمزوری ہو جو اگلی نسلوں میں منتقل ہو، اور بعض میں ہوتی ہے وہ منتقل. اس لیے اس خدا تعالیٰ کا انصاف اس طرح سے یہاں دکھائی دیتا ہے کہ اس کے برعکس بعض خوبیاں بھی جو ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ بھی خلیوں میں اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور جمع ہو کر ایک نسبتاً زیادہ روشن دماغ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں. اسی لیے ایسی قومیں جن میں انٹر میرجز بہت زیادہ ہیں، خاندانی ہوں یا غیر خاندانی، ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یا تو جینیس پیدا ہو رہے ہیں اور یا پھر کبھی کبھی بالکل پاگل اور بہت بنیادی نقائص والے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو خلیے بیماری کے ہیں وہ اگر میاں بیوی دونوں میں اکٹھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے ضرب کھا جاتے ہیں. اسی لیے وہ جن کو بیماری ہوتی ہے نا انیمیا کی، بعض کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں انیمیا کو انیمیا کہتے ہیں، نہیں وہ جو جس خون کے اندر داخل ہوتا ہے انیمک ٹینڈنسی، دو اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر بالکل ہی خون کے بغیر گزارے نہیں چلتے. ہیموفیلیا، ہاں ہیموفیلیا سے تو خون بہتا ہے نا باہر. میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے انیمیا ہیں کہ انیمک بچہ رہے گا، اس نے ورثے میں پایا ہے لیکن پھر بھی خون بناتا رہتا ہے. اور بعض ایسے ہیں جن کے اندر تھیلاسیمیا، خون بننا ہی خرابی ہو جاتی ہے، کچا خون جسم بنا کے پھینکتا ہے، ایک قسم کا کینسر سمجھ لیں. اور ایسے بچے کو بار بار پھر پورا خون بدلانا پڑتا ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کے متعلق ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ایک میں آدھا پایا جائے نصف، تو یہ احتیاط کرو کہ اس کی شادی صرف وہاں کی جائے جہاں اس کا کوئی کسی قسم کا جز نہ پایا جائے، ورنہ ضرب کھا جاتا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں. انٹر میرجز بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر یہ احتیاط نہ کی جائے انٹر میرج میں کہ ایک کزن ہے، اس کی فیملی میں ایک نقص موجود ہے، وہ اس فیملی میں بھی موجود ہے، اگر وہاں آپ شادی کریں گے تو بڑا بھاری اس بات کا احتمال ہے کہ پھر وہ دونوں مل کر آئندہ بچوں میں زیادہ بچے بیمار پیدا کر دیں. تو آنکھیں کھول کر دیکھ کر اگر فیصلے کیے جائیں تو اصولاً کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر چن کر کیے جائیں کہ اچھی خوبیوں والے کزن میں شادیاں کی جائیں تو پھر وہ ملٹی پلائی کریں گی خوبیاں. ٹھیک ہے، آپ کو تو اللہ کے فضل سے کوئی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں نہیں، سر درد ہے ویسے ہمارے خاندان میں، سر درد وہ چلی ہے.
तो वैसे ठीक है ना। हम अगर एक दूसरे की तरफ से तो सरदर्दी ना मिली आपको? अच्छा अच्छा, ठीक है, बताएं। छोटा सा ही होगा, कोई 2 मिनट रह गए थे। ये जो फिक्री मसला है गालिबन, एक बाप जो दादा बाप की ज़िंदगी में सॉरी बाप फौत हो जाए दादे की ज़िंदगी में, तो पोते को उसकी विरासत का हिस्सा नहीं दिया जाता, इसमें क्या हिकमत है? हिकमत तो बड़ी वाज़ेह है, विरासत में मलकियत तकसीम होती है, ठीक है, जी। और कोई शख्स अपने बाप का उसकी ज़िंदगी में उसकी जायदाद का मालिक नहीं बन सकता। अगर आप मान जाएं एक दफ़ा तो सारा निज़ाम में मलकियत दरम बरम हो जाएगा। विरसा कहते ही इसको हैं कि मरे तो उसका नहीं रहा, चूंकि उसका नहीं रहा तो फिर किसी को तो तकसीम करना है। तो जो बेटा मर गया जबकि बाप जिंदा था, उसने उससे क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। तो जो बेपाए मर गया, वो जब मरेगा तो उसकी जायदाद तकसीम होगी फिर बच्चों में। समझ गए बात? और उसकी जायदाद वो है ही नहीं जो उसने ली ही नहीं थी। ये बुनियादी उसूल है। और जहाँ तक रहम का ताल्लुक है, कुरान करीम ने वसीयत का हक दिया है और जमात अहमदिया का यही मसलक है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इतनी अक्ल क्यों नहीं इस्तेमाल करते। दादा से ज़्यादा दूसरों को हमदर्दी है। वो दादा जिसके आंखों के सामने उसका बेटा फौत हुआ है, अगर वो ऐसा ही वो है जालिम कि आगे अपने मरहूम बेटे की औलाद का कुछ नहीं करना चाहता, तो ये फिर उसका एक बुनियादी नक्स है। उसको गुनाहगार तो हो सकता है इस सफाकी की वजह से, लेकिन कानून शिकनी नहीं वो कर रहा। बहरहाल कानून शिकनी का जुर्म और चीज़ है और सफाकी और बेरहमी का अपना ज़ात में एक गुनाह है। वरना एक और बात भी है कि अगर ये पता हो बच्चों को और उसकी माँ को कि दादा के साथ हमें निभा कर रखनी चाहिए और अच्छा सलूक करना चाहिए, तो फिर वो अच्छा सलूक करेंगे तो उसकी जज़ा भी पा सकते हैं। अगर वो बदतमीज़ियाँ करें और अलग हो जाएं, वो अपने माँ बाप की तरफ ले जाए और फिर मिलने भी ना दे, ऐसे भी हो सकते हैं। तो जायदाद पे कब्जा करने की खातिर वो आएगी, उसको तो नहीं फिर मिलेगी, क्योंकि उसको इख्तियार है। और बईद नहीं कि अगर हुस्न सलूक करने वाली औलाद हो या उसकी माँ, तो उसका दादा उनको कुछ दे भी दे, उसको मना तो नहीं किया हुआ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, इजाज़त है, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह? और ठीक है बात आज मगर उन्होंने तो किस वक्त कर ट्रांसमिशन